سعودی ریڈیو کی اردو نشریات سے سنیے عہد آفریں شخصیات کے تذکرے۔ ترتیب ڈاکٹر یوسف حوالہ۔ ترجمہ و پیشکش خالد محبوب۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عہد آفریں شخصیات کے تذکرے کی تازہ قسط پیش خدمت ہے۔ سامعین، آج ہم ایک شامی عالم، علامہ، مجتہد، شیخ الاسلام، امام القدوہ کا ذکر کر رہے ہیں، جن کی علمی قابلیت اور خداداد صلاحیت نے بڑی شہرت حاصل کی، بڑی قدردانی کی گئی۔ میری مراد شیخ الاسلام علامہ امام عبداللہ بن احمد بن محمد قدامہ المقدسی الدمشقی ہے۔ اگرچہ سیرت نگاروں نے ان کی کئی نسبتیں لکھی ہیں، نسبتوں میں کئی اضافے کیے ہیں۔ ایک تو آپ کا نام عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ بن مقدام بن نصر المقدسی الجماعیلی الدمشقی الصالحی الحنبلی معروف بھی ابن قدامہ لکھی ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد لکھی۔ یہاں یہ واضح کر دیں کہ جماعیل ایک جگہ ہے جس کی طرف آپ کی نسبت تھی، اور ابن قدامہ فلسطین کے شہر نابلس کے اسی علاقے جماعیل میں پیدا ہوئے۔ مصنفین نے تاریخ پیدائش 541 ہجری لکھی ہے۔ عبداللہ بن احمد ایک محترم اور مقدس گھرانے میں پیدا ہوئے، اور اس اعتبار سے بھی محترم مانے جاتے ہیں کہ ان کی پیدائش ارض فلسطین کی اس بستی میں ہوئی جہاں بزرگوں اور علماء اور انبیاء علیہ السلام کی گزرگاہ تھی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ صلیبی جنگوں نے مسلمانوں، خاص کر علماء اسلام کو بے حد نقصان پہنچایا۔ انگریزوں نے بستیاں اجاڑ دیں، صلیبی جنگیں شروع ہوئیں تو امام عبداللہ کا گھرانہ بھی بیت المقدس سے کوچ کرنے پر مجبور ہوا۔ عالم اسلام پر عیسائیوں، خاص کر یورپ کے عیسائیوں نے صلیبی جنگیں مسلط کر دیں، اور یہ جنگیں تقریباً 2 صدی تک جاری رہیں، جن سے مسلمان یورپی دنیا اور عالم عرب میں چین سے نہ رہ سکے۔ انگریزوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تو اس معزز خاندان کو بھی یہاں سے نکلنا پڑا۔ پورا خاندان شہر دمشق آ گیا اور یہاں آ کر سکونت اختیار کر لی۔ دمشق میں کچھ ایسے معزز علماء کے گھرانے تھے جو نہایت علم دوست تھے۔ بعض مشہور علمی گھرانے تھے جن کی دور دور تک شہرت تھی اور علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ پھر ابن قدامہ نے یہاں رہ کر اپنا نام روشن کیا، شہرت حاصل کی، جیسا کہ امام عالم حافظ کبیر سنت کے پابند امام تقی الدین عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی، جو بڑے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے احکام پر گہری نظر رکھتے تھے، نہایت عالم فاضل انسان تھے۔ امام ابن قدامہ کا گھرانہ علمی اعتبار سے بڑی شہرت کا حامل ہوا۔ انہوں نے علمی میدان میں گراں قدر کارنامے انجام دیے۔ ان کی علمی صلاحیتوں کی بنا پر انہیں بڑی شہرت ہوئی۔ اس طرح ان کے پھوپھیزاد بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ اس خاندان کے ایک اور فرد امام عالم فقیہ قاری محدث شیخ الاسلام محمد بن احمد بن محمد تھے، اور یہ ابن قدامہ کے سگے بھائی تھے، جن کی علمی وسعت اور قابلیت کے بے شمار مداح تھے۔ ان کو بھی شیخ الامام کا لقب دیا گیا۔ نہایت زاہد، عابد، متقی اور پرہیزگار، فقیہ اور احادیث اور علم حدیث کا نمونہ تھے، گہری پرکھ رکھتے تھے۔ آپ کا نام
امام ابراہیم بن عبد الواحد بن علی المقدسی تھا، جو ابن العماد کے نام سے بہت مشہور ہوئے، اور یہ عبد الغنی حافظ کے سگے بھائی تھے جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ پورا خاندان بڑی شہرت کا حامل ہوا، ہر دل عزیز ہوا۔ علماء کی نظر میں بھی ان حضرات کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ سامعین، ابن قدامہ کی شہرت اور مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اہل تراجم اور طبقات کے مصنفین نے آپ پر قلم اٹھایا اور آپ کی علمی صلاحیتوں اور خدمات، زہد و تقویٰ کو سراہا، اپنی کتابوں میں ان کا بھرپور ذکر کیا، ان کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی، دیانتداری کا حق ادا کر دیا۔ اور کیوں نہ کرتے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے مشہور عالم فاضل انسان تھے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر بعض مصنفین اور شخصیات پر تبصرہ کرنے والے اور مورخین کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ چنانچہ امام شمس الدین الذہبی نے اپنی معروف کتاب سیر اعلام النبلاء میں بڑا ہی عمدہ تذکرہ کیا، جس میں انہوں نے معروف شخصیات اور عالم اسلام کے چیدہ علماء کا ذکر کیا ہے۔ وہیں انہوں نے آپ کا بھی ذکر کیا۔ اسی طرح امام صفدی نے الوفایات اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں آپ کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح امام العینی نے عقد الجمان اور العماد حنبلی نے شذور الذہب میں بھی ذکر کیا ہے۔ ابن قدامہ کا تذکرہ نہایت ادب، احترام اور صلاحیتوں کی بنا پر کیا گیا، جس سے آپ کی قدر و منزلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ابن قدامہ نے جب تھوڑا ہوش سنبھالا اور ذہن کھلا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت شرعی علوم میں منہمک نظر آتے تھے۔ ان کا زیادہ وقت درس و تدریس میں گزرنے لگا، اور کیوں نہ ہوتا، کیونکہ وہ ایک ایسے علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے جو علم کی دولت سے مالا مال تھا، اور ان کا اصل وطن بھی فلسطین تھا، جو علماء، انبیاء علیہ السلام اور برگزیدہ شخصیت کا مسکن رہا۔ ابن قدامہ نے اپنے اصل آبائی وطن کو مجبوراً ترک کیا تھا اور دمشق میں سکونت اختیار کر لی تھی، پھر وہیں ان کی پرورش ہوئی، وہیں تعلیم حاصل کی، گویا کہ یہی آپ کا محور اور مرکز تھا۔ انہوں نے دمشق کے مشہور علماء کے حلقہ درس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس وقت دمشق میں ایک عظیم شخصیت تھی، اور وہ یہ تھی امام شیخ الجلیل ابو المکارم عبد الواحد بن محمد بن مسلم بن حسن بن ہلال دمشقی، جن کا سن 565 ہجری میں انتقال ہوا۔ یوں تو شام کے بہت سے علماء اور شیوخ مشہور تھے، لیکن اس عظیم شخصیت کے بعد کسی دوسرے کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ پھر اس زمانے میں ایک طریقہ یہ بھی رائج ہو گیا تھا کہ علم حدیث کے شائقین اپنے علاقے کے علماء اور محدثین کے حلقہ درس سے فارغ ہونے کے بعد جب تک دوسرے ممالک اور ریاستوں کا رخ نہ کریں، ان کا علم اور قابلیت نامکمل تصور کی جاتی تھی۔ لہٰذا ابن قدامہ نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بلاد شام سے نکل کر علماء اور محدثین کے حلقہ درس میں شامل ہوں۔ ان میں کافی رجحان اور میلان تھا۔ جب وہ دمشق سے نکلے، رخت سفر باندھا تو ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 20 سال رہی ہوگی، تاہم وہ حصول علم کے لیے اپنے ماموزاد بھائی کے ساتھ نکلے۔ ان دونوں نے دمشق چھوڑا اور عراق کے دارالحکومت بغداد کا قصد کیا۔ بغداد کے متعدد علماء اور محدثین کے حلقہ درس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ یہاں چند علماء بغداد کا نام بتانا کافی ہوگا، جن میں ہبۃ اللہ بن الحسن الدقاق، ابو الفتح بن سبتی، علی بن تاج، احمد بن محمد وغیرہ ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جو بغداد میں اپنے وقت کے امام اور مشہور مانے جاتے تھے۔ ابن قدامہ اور ان کے ماموزاد بھائی حافظ عبد الغنی ان عظیم شخصیتوں کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور خوب استفادہ کیا۔ پھر ان کو یہ پتہ چلا کہ
قریب میں شہر موصل ہے، یہاں پر ایک مشہور عالم رہتے ہیں جن کا نام ابو الفضل نصر بن محمد بن احمد بن یعقوب الطوسی ہے، جن کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ بلا کے خطیب تھے۔ علاوہ ازیں انہوں نے کئی مشہور قراء سے بھی تلاوت سیکھی۔ پھر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ حرمین شریفین کا رخ کیا جائے۔ ابن قدامہ نے بغداد سے بلاد حرمین کا رخ کیا، حج کی سعادت حاصل کی۔ حج کے ارکان مکمل کرنے کے بعد امام مبارک بن علی بن حسن بن عبداللہ کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگے۔ یہ اگرچہ بغداد کے رہنے والے تھے لیکن مکی کہلاتے تھے، مکے میں آ کر سکونت اختیار کر لی تھی۔ ابن طباخ حنبلی کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کا سن 575 ہجری میں انتقال ہوا۔ مبارک بن طباخ اس زمانے میں بلد حرم میں نہایت شہرت رکھتے تھے اور اپنی علمی قابلیت کی وجہ سے نہایت مقبول تھے۔ حجاز کے طلباء اور ان کے شائقین ہر وقت ان کو گھیرے رکھتے تھے۔ نیز کوئی بھی حصول علم کے لیے مکہ مکرمہ آتا تو ان کے حلقہ درس میں ضرور شامل ہوتا، لہذا ابن قدامہ بھی ان کے حلقہ درس میں شامل ہوئے، اور کیوں نہ ہوتے، کیونکہ وہ حصول علم کے لیے ہی دمشق سے نکلے تھے، اور ایسے فقیہ، عالم اور محدث سے فیض کیوں کر حاصل نہ کرتے۔ اس وقت یہ مکہ مکرمہ میں حنبلی مسلک کے امام مانے جاتے تھے۔ امام ابن قدامہ عراق، حجاز، حرمین شریفین کے علماء کے حلقہ درس میں شریک ہونے کے بعد اب واپس دمشق پہنچے۔ سامعین، یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ابن قدامہ نے عین جوانی کے عالم میں وقت سفر باندھا تھا، اور بچپن میں شاید 10 سال کی عمر رہی ہوگی وہ فلسطین کے شہر بیت المقدس سے نکلے تھے۔ اس طرح ان کی ابتدائی زندگی سفر میں گزری۔ نیز علمی تشنگی دور کی، اور جب علم کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو دمشق واپس آ گئے اور مسند درس قائم کیا، طلباء کا تانتا بند کیا۔ ہر وقت ان کے ارد گرد تشنگان علم کا مجمع رہتا تھا۔ ان کے بہت سے شاگرد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ان کا نام روشن کر دیا، جن میں العماد بن بدران، الشمس بن کامل، ابو نعیم، یوسف العسولی، الجمال بن سیرفی، جنہوں نے اپنے استاد کا حق ادا کیا۔ پھر ان سے ایک نئی نسل نے بھی استفادہ کیا۔ ان کی ایک شاگردہ بڑی مشہور تھیں، عالمہ، محدثہ، عابدہ تھیں، جن کا نام زینب بنت علی بن احمد الواسطی الدمشقی تھا۔ ابن قدامہ سے انہوں نے بہت فیض حاصل کیا اور بہت سی معلومات حاصل کیں اور دوسروں کو منتقل کیں۔ سامعین، ابن قدامہ اپنے وقت کے امام، مجتہد، علامہ، قدوہ اور شیخ الاسلام جیسے القاب سے جانے جاتے تھے۔ جرح و تعدیل میں اپنے ہم عصروں میں نمایاں تھے۔ بہترین نقاد اور دو ٹوک فیصلہ کرنا ان کی پہچان تھی۔ ان کی اور بھی خصوصیات ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، لہذا آج ہم اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آئندہ ہفتے پھر اسی وقت ملاقات ہوگی، تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی ریڈیو کی اردو نشریات سے خالد محبوب پیش کر رہے تھے عہد آفریں شخصیات کے تذکرے۔